لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ زخرف. سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے اور کل 7 رکوع پر مشتمل ہے. اس میں 89 آیتیں ہیں اور اس کا جو نام ہے زخرف، اصل میں ایک آیت آ رہی ہے اسی صورت میں اور اس میں لفظ زخرف استعمال ہوا ہے جس کے معنی آتے ہیں سنہرا کرنا، گولڈن کرنا، کسی چیز میں سونے کا کلر چڑھا دینا. اور وہ اہم مضمون آئے گا جب آپ خود محسوس کریں گے. اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ رحمان کی بندگی سے نکل کر کفر کی لائن میں لگ جائیں گے، یہ اندیشہ اگر نہ ہوتا تو ہم کافروں کے مکان سونے چاندی کے بناتے، سیڑھیاں بھی ان کی گولڈن ہوتی اور مکانات کی چھتیں چاندی کی ہوتی. اس عنوان پر جب وہاں لفظ آیا ہے وہاں لفظ زخرف استعمال ہوا ہے گولڈن کے معنی میں. یہ مرکزی مضمون ہے سورت کا. دنیا کو جو لوگ مطلوب بنا کر ساری توجہ، ساری توانائی، ساری اللہ اسی واسطے خرچ کر دیتے ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے. اگر دنیا کی بڑی اہمیت ہوتی تو اپنے مومن بندوں کو ہم آخرت میں دینے کے بجائے یہاں بھی لینے پر قادر ہیں. اس صورت کا مضمون یہی ہے کہ جس چیز کی توجہ جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی توجہ دینا چاہیے. دنیا میں آپ کا قیام عارضی ہے، جس طرح بہت سی منزلیں گزر کے آپ یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی ایک منزل گزر جائے گی، قیام لا اصل ہے. اس طرح سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے. پہلا لفظ ہے حامیم، اور حامیم حروف مقطعات میں سے ان کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں، الگ الگ پڑھنا ہے. ہا الگ، میم الگ، حامیم. لیکن ان کے معنی نہ معلوم ہونے کے باوجود ایک حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے. جس طرح ساری آیتوں پر یہی حکم ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی، نماز میں پڑھیں گے تو 100 نیکی، لیکن معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود نیکی رکھا ہے اللہ نے. اس لیے مثال میں انہیں کو پیش کیا گیا ہے. اگر کوئی کلام اللہ کے معنی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس پر ثواب الگ مرتب ہوتا ہے. تو حامیم کے معنی اللہ کو معلوم، حروف مقطعات میں سے. والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب واضح کی. واو قسم کے معنی میں ہے اور الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے. اور مبین اس کتاب کی صفت ہے. مبین بیان ہے واضح کرنے والی، واضح ہونے والی. بانا یبین و بیان کے معنی آتے ہیں جو چیز واضح ہو. بیان کو بیان بھی اسی واسطے بولتے ہیں کہ جو بات واضح نہیں ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. تو مبین کے معنی یہ کتاب واضح ہے، واضح کتاب کی قسم کھایا. قرآن کو اللہ نے واضح کہا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن واضح نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. جتنے لوگ آج تک کہنے والے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑی مشکل کتاب ہے، ان تمام لوگوں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں مراد دی ہیں جو صرف 500 آیتیں ہیں جس میں احکامات ہیں. یعنی جو احکامات کی آیتیں ہیں جس میں اجتہاد چاہیے. احکامات سے مراد کیا ہے؟ حلال و حرام، عقائد. ان میں گہرائی کے ساتھ مسائل کا استخراج اور استنباط. وہاں 500 آیتیں مشکل سے. بقیہ جو آیتیں بچتی ہیں ان کے لیے ان علوم کی شرط نہیں ہے، وہ تو نصیحت ہے، امثال ہیں، ہدایتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن سے عقائد کی اصلاح ہو جائے. تو 6666 آیتوں میں سے صرف 500 آیتیں احکامات ہیں جن میں اجتہاد کی شان کی ضرورت ہے. بقیہ تو آیتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، واضح ہیں وہ. تو 500 آیتوں کا لحاظ کر کے پوری کتاب کو مشکل کہنا یہ غلط ہے، بلکہ 6666 آیتوں کا اعتبار کر کے 500 آیتوں کو مد نظر رکھ کر مشکل کہنے کے بجائے زیادہ جو آیتیں ہیں وہ آسان ہیں، ان کی مناسبت سے ان کو واضح کہنا یہ زیادہ احوط ہے. چنانچہ اللہ نے اس کتاب کو کئی مقام پر آسان کہا، واضح کہا اور فرمایا کہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بہت واضح، بہت آسان ہے. تو قرآن کریم کی صفت کیا ہے؟ مبین، یہ واضح. اسے کوئی گنجلک کہے اس آیت کے خلاف کہے گا، اسے کوئی مشکل کہے اس آیت کے خلاف کہے گا، اس کو کوئی کہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس آیت کے خلاف کہے گا. قرآن کریم کی ایسی کوئی آیتیں ہیں جو سمجھ میں نہ آئے سوائے ان آیتوں کے جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. وہ گنی چنی چند ہیں، انگلیوں میں آپ گن سکتے ہیں کتنی آیتیں ہیں. ان چند آیتوں کے اندر حسن سے منع کیا گیا ہے. اس میں نے بھی عرض کیا حامیم یہ حروف مقطعات ہے، یہ بھی انہی میں سے. ایسی گنی چنی چند آیتیں، ان کی بنیاد پر پورے قرآن کریم سے امت کو دور کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ کتاب واضح ہے. قسم ہے کتاب کی جو واضح ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو عربی زبان، لعلکم تاکہ تم، لالا معنی شاید آتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ تاکہ کے معنی میں آتا ہے. یہاں تاکہ کہا جائے لعلکم تعقلون، تاکہ تم تعقل کرو، کیونکہ پہلے مخاطب قرآن کے اہل عرب ہیں اور ان کی مادری زبان عربی ہے. اس لیے جب کتاب اللہ کو عربی بھیجا اللہ نے تو ان کے لیے تعقل کرنا سمجھنا آسان تھا. اسی وجہ سے کہا گیا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو اور سمجھ سکو، اپنے عقل کا استعمال کر سکو. اور اللہ نے پیغام بھی دیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ ہم نے جو کتاب بھیجی رسولوں کو بھیجا، جس قوم کے پاس بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ سمجھانا آسان ہو. اور تمام زبانوں میں اللہ نے قرآن کریم کو عربی کے واسطے انتخاب کیا ہے کیونکہ عربی زبان میں سمجھنا سمجھانا دونوں آسان. اور اس کے مضامین کے اندر بڑی صفائی ہے، لہجہ بڑا کھرا ہے. اسی قسم کا اس میں ایسا انداز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شاید وہ ہو شاید یہ ہو، بڑا انوکھا اور بڑا کرا بنا جائے. تو قرآن کریم کو ہم نے عربی میں رکھا تاکہ تم تعقل کرو اور سمجھ سکو.
وَإِنَّهُ اور بے شک شان ہے فی ام الکتاب کہ وہ اصل کتاب، ام کے معنی ماں، اور ماں ہر چیز کی ہر ایک کی جڑ ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، تو ام الکتاب کہا ہے کس کو؟ لوح محفوظ۔ وَإِنَّهُ فی ام الکتاب اور بے شک جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں نظر آتا ہے یہ در حقیقت ام الکتاب میں ہے، اصل میں وہاں درج ہے۔ لدینا ہمارے پاس، لدینا کے معنی اندر ہمارے پاس اصل ام الکتاب ہے جو بہت بڑی بلند کتاب ہے۔ لعلی حکیم، دو صفت ہے اللہ کی کتاب کی، دو صفت ہے، ایک تو ہے لعلی بڑے رتبے کی، اور حکیم کتاب خود حکیم ہے یعنی حکمت سے پورا، اس کتاب میں حکیمانہ کلام ہے، حکیمانہ دلائل ہیں، حکیمانہ باتیں ہیں، دانشمندی کی کی باتیں، تو کتاب خود بلند رتبے کی ہے اور حکمتوں سے لبریز ہے، اور ہمارے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے، وہ اصل کتاب کی نقل ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم کو پسند نہیں، اتنی شان والی، اتنی حکیمانہ کلام والی، پھر بھی کوئی کہے کہ ہم کو پسند نہیں، جیسے مکے والے جاتے تھے کہ ہمارے سامنے نہ رہا جائے، اس کا ذکر سورہ حامیم سجدہ میں آئے گا، وہ لوگ کہتے تھے ہمارے سامنے قرآن نہ پڑھو، کان بند کر لیتے، انگلیوں کو ڈال کر کان بند کر لیتے، اور لوگوں سے کہتے مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنو۔ یہ کفار قریش کا مقولہ اللہ نے خود نقل کر دیا، ان کا یہ قول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شور کرو، سنو مت۔ ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے کیا تمہارے ناپسند کرنے سے اس کتاب کو موڑ کر ہم بازو رکھ دیں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، تم مانو یا مت مانو؟ یہ جملہ دیکھیے آپ، افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم پھیر دیں گے؟ افنضرب، آ کے معنی کیا اور فا کے معنی تو، اور نضرب کے معنی مارنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں سے آ گیا انکم، تم سے مارنا، مطلب تم سے پھیر دینا، الذکر سے مراد قرآن ہے، اور صفحا موڑ کر، ہٹا کر، ان کنتم یہ کہ ہو تم قوما مسرفین، ایسی قوم جو حد آدمیت سے آگے بڑھ چکی ہو، اسراف مسرف گزر جانے والے حد اطاعت سے، تم چونکہ اطاعت کے بجائے بغاوت کرنے والے ہو، تمہیں ناپسند ہے، اس واسطے تم سے کتاب کو ہٹا کر ہم تم سے کتاب کو پھیر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کو حکم ہے کہ یہ پیغام پہنچاؤ، ماننے والا مانے گا، اور جس کی دل پہ شقاوت کی مہر لگی ہو نہیں مانے گا، اپنا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ آیت دعوت اللہ کرنے والوں کے لیے بہترین تسلی کی بات ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگ پسند کرتے یا پسند نہیں کرتے، لوگ مانتے یا نہیں مانتے، سدھرتے یا نہیں سدھرتے، تمہاری ذمہ ہے پیغام کو پہنچانا، اور جب تک حیات باقی ہے اپنے اسلام کو جاری رکھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے، اور ہر داعی کا فریضہ بھی ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم تم سے اس کتاب کو، اس ذکر کو پھیر دیں، ہٹا لیں، اس وجہ سے کہ تم حد سے زیادہ بڑھ جانے والی قوم ہو۔ اور سنو حد سے بڑھ جانے والوں کا انجام کیا ہوا، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہاں سے 3 آیتوں میں بتایا ہے کہ ہم نے بہت سے نبی کو بھیجا اور ان تمام نبیوں کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا، اور مذاق کرنے والوں کا انجام ہلاک ہو۔ یہ 3 آیتیں بتا رہی ہے، ایسا ہم بھی کریں گے، آئندہ ہوتا رہے گا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنا بھیجا ہم نے نبیوں کو، فِي الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں، اول کی جمع اولین، پہلے لوگوں میں، پہلی قوموں میں ہم نے رسول بھیجا۔ کیا کیا لوگوں نے، وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آتے ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ لوگ ان کے ساتھ استہزاء کرتے، مذاق کرتے، یستہزئون، استہزاء کا مطلب ٹھٹا دل لگی مذاق، جب بھی کوئی نبی آیا ان کا مذاق کیا گیا۔ سوچو اس کائنات میں، اس زمین پر نبیوں سے بڑا مقدس انسان کون ہو سکتا ہے؟ ان مقدس ہستیوں کا استہزاء ہوا، پھر بھی انہوں نے اس پیغام کو پہنچانے سے ذرا بھی ہچکچائے نہیں، پہنچاتے رہے، اور جب انہوں نے مذاق کیے جانے کے باوجود پیغام پہنچایا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، تو ہم جیسے لوگوں کو اس میں پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیا ان سے بڑھ کر مقدس سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جب انبیاء کرام کا استہزاء ہوا، انہوں نے دعوت کو بند نہیں کیا، تو ہر داعی کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سامنے لائے بغیر، اپنے استہزاء کو خاطر میں لائے بغیر، اپنی عزت بے عزتی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام جاری رکھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاہلکنا اشد منہم، ہم نے ان میں سے جو زیادہ اشد تھے، سخت تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فاہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، اشد منہم، ان میں جو زیادہ شدید تھے، طاقتور تھے، قوت والے تھے، بطشن، پکڑ کے اعتبار سے، بطشن پکڑ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے اردو محاورے میں گھوڑ پھوڑ کی پکڑ بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں پھینک دو اس کو، وہ جا کے پکڑ لیتی، چڑھ جاؤ اس کے اوپر، تو پکڑ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پکڑتے ہیں اپنی پوری طاقت سے پکڑتے ہیں، بڑی ان کی مضبوط پکڑ ہے۔ جس طرح سورہ شعراء پارہ 19 میں دانے قوم سے کہا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جباروں کی طرح بڑی سخت پکڑتے ہو، تو مطلب کیا ہے؟ ان کی قوت پکڑ بڑی مضبوط تھی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مکے والوں سے زیادہ وہ لوگ بطش اور قوت میں آگے تھے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جب ان کو بطش میں، طاقت میں زیادہ کمال حاصل تھا، پھر بھی وہ ہلاک کر دیا گئے، ان کی حالت ہو چکی ہے۔ تو اے مکے والو، تم کس غرور میں ہو؟ اگر تم نے بھی نبیوں کا استہزاء کیا تو تم بھی ہلاکت کر دیا جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جن لوگوں نے مذاق کیا، باز نہیں آئے، ایک بعد دیگرے، فتح مکہ تک سب ہلاک کر دیے گئے، اور جنہوں نے مان لیا، حیات بن گئی، کائنات بن گئی، ان کی دونوں جہان بن گئی، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کا یہ انجام ہوا۔ اب یہاں سے سختی کی بجائے دلائل کی بنیاد پر سوال کیا گیا، اور یہ سوال آج آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کفار قریش سے سوال کیا گیا اور یہ پوچھا گیا، اور اگر آج بھی آپ پوچھیں یہی سوال کر لیں، وَإِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور کس نے پیدا کیا زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور یہی کہیں گے، خَلَقَهُنَّ، ان کو پیدا کیا ہے، العزیز العلیم، اس ذات نے جو عزیز ہے، اس ذات نے جو علیم ہے، عزیز غلبے والی، جس کا غلبہ ہے، جس کا ڈومینیشن ہے، اور العلیم جس کا علم کامل ہے، ساری کائنات کو محیط ہے، ذرے ذرے کو وہ پیدا کرنے والا ہے، ذرے ذرے کی پیدائش میں حکمت رکھنے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اتنے مخلوقات ہیں، ان میں کس کی غذا کیا ہے، کس کی خواہش کیا ہے، کس کی ضرورت کیا ہے، کس کے تقاضے کیا ہیں، کون سی مخلوق کیا غذا کھائے گی تو حیات پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو غذا پہنچایا اس کی منشا کے مطابق، یہ ہے اس ذات کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ تمہارا کیا ہوا جب سارے انسان مل کر یہ کہیں گے کہ اس ذات نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو جو غالب حکمتوں والا ہے، تو پھر اس کے سوا دوسرا تمہارا معبود کیسے پیدا ہو گیا، کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال کرو۔ اللہ کے اور چند تخلیقات کا تذکرہ کیا اللہ نے، الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، فرش،
کوئی انسان اس کا انکار نہیں کرنے والا ملے گا. الذی جعل, جس نے بنایا, خلقہ نہیں کہا, جعل کا, اوپر تھا خلقہ, یہاں کیا ہے جعل. جعل کا مطلب کیا ہے, اس زمین کو پیدا تو کر دیا, لیکن پیدا کرنے کے بعد اس کو بنایا ہے کہ ہمارا بستر بن سکے, بچھونا بن سکے. یہ ہے جعل. خلقہ تخلیق, پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے بعد اس زمین میں یہ خاصیت نہ رکھی ہوتی کہ ہمارا فرش اور ہمارا بچھونا بن سکے, ہم اس پر لیٹیں اور دلدل کی بنیاد پر گھس جائیں, عمارت کھڑی کریں وہ گھس جائے. اس زمین کو ہمارے لیے ایسا بنایا ہے کہ ہمارے لیے مہد ہے, بچھونا. اور اس کی پوری تعریف سے مل چکی ہے کہ زمین کے کیا کیا خواص ہے. بڑی سی بڑی عمارت لگا دو, اس کے بوجھ کو برداشت کرتی ہے. اس کے اندر ہر کسی کوپل ڈال دو, بیج ڈال دو, ایک باریک کوپل کو نکلنے کا موقع دیتی ہے. تو نرم اتنی ہے کہ نازک کوپل کو نکلنے کا موقع دے, اور سخت اتنی ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کو برداشت کر لے, مردوں کو, زندوں کو, پیٹ میں سب جگہ برداشت کرنے والی ہے. اس زمین کو اللہ نے بنایا ایسا کہ ہر ایک کے واسطے قابل استعمال ہے. یہ اللہ کی تخلیق. اللہ جعل لكم الارض مہدا. مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو. اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. حدیث کا مضمون ہے کہ ماں کی گود سے قبر میں گئے تک علم حاصل کرو. تو لفظ مہد کے معنی ماں کی گود. اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے کہ ہر ایک کی ماں کی گود کی طرح ہے, جس کو دیکھو اس پہ پڑ جاتا ہے, غریب ہو, امیر ہو, شاہ ہو, گدھا ہو, گاؤں کا, دیہات کا, ان پڑھ, جاہل, جو بھی ہے, ایسا اس طرح آرام کرتا ہے کہ اس کو سکون ملتا ہے, اس طرح راحت ملتی ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے. وجعل لكم فيها سبلا, اور بنایا تمہارے لیے اس میں راستے. سبل جمع ہے, سبیل اس کا واحد ہے. سبیل راستہ, اور سبل راستے. اس زمین کے اندر اللہ نے راستے بنائے کہ آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. راستہ بنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر راستہ نہ ہوتا تو جہاں وہیں دنیا منجمد ہو جاتی, منجمد. جبکہ دنیا متحرک ہے, اور اس متحرک ہونے میں اس کے بڑے فوائد ہیں. اگر اس کا راستہ ہی نہ ہوتا تو یہ فوائد سے محروم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بنائے. آپ کبھی غور سے دیکھو, ریگستانوں میں جا کر دیکھو, جہاں تحت نگاہ ریگستان ہوتا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, وہاں انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں, کہاں جاؤں, کدھر جاؤں. ایسے ہی رات کی تاریکی میں, سمندری سفر میں جب کشتی میں ہوتا ہے تو تحت نگاہ دائیں بائیں اوپر تارے نظر آتے ہیں, اور اطراف سیاہی نظر آتی ہے, نیچے پانی نظر آتا ہے. کدھر جاؤں, کدھر آؤں, آیا تھا کدھر سے, جانا کدھر سے. اور خصوصاً اگر طوفان آ گیا, ہواؤں کا, تو راستہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین میں راستہ بنایا ہے کہ اپنے منزل کو پہنچتا ہے, اور جب چاہتا ہے تو راستہ آسان بھی کرتا ہے. سورہ نحل میں آ چکا ہے, شہد کی مکھی کو رس چوسنے کے لیے دور بھیج کر بھی اللہ بلاتے ہیں, سیدھا واپس آتی ہے اپنے گھر کی طرف. راستہ کو اللہ نے آسان کر دیا. فصل کی سبل ربی کی ذللا کا, اس کے لیے اپنے رب کے راستے پر چل جو تیرے واسطے تابع کیا اللہ نے, تو شہد کی مکھی کو راستہ بنایا. ایسے ہی زمین پر ہر انسان, ہر مخلوق, ہر درند, ہر پرند, آپ شیروں کو دیکھو, ہرنیوں کو دیکھو, جنگلوں میں ان کے راستے دیکھو, ان کے مقامات دیکھو, سب کے لیے زمین میں راستہ بنایا کہ وہ اپنے منزل تک آرام سے پہنچتے ہیں, کئی کئی دن کا سفر گزارتے ہوئے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پاؤ. اگر راستہ نہ ہوتا تو منزل کو نہ پہنچتے. ایک پرندہ چھوٹا سا اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے اڑتے ہوئے, لیکن جب واپس آنے کا وقت ہوتا ہے تو اپنے گھونسلے کو آتا ہے. یہ راستہ کون بتاتا ہے؟ یہ راستہ زمین میں جس نے انسانوں کو بنایا ہے اسی کا بتایا ہوا ہے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکو. والذی نزل من السماء ماء بقدر, یہاں سے ایک صفت اور ہے, وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی بقدر, اندازہ کر کے. قدر کے معنی مقدار اردو میں استعمال ہے, مقدار کے معنی برابر. کہیں کہیں اگر بارش زیادہ ہو گئی تو پورے گاؤں بہ جاتے, کم پڑ گئی تو قحط پڑ جاتا. مقدار کا مطلب جتنا متعین کوٹا رکھا اللہ نے, ایک ایک قطرے کو ناپ گرایا ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں بے حساب بارش ہوگی, بے حساب کبھی نہیں ہوتی بارش. اللہ نے کہا ہے سورہ حجر پارہ 14 میں, ہمارے پاس خزانے ہر چیز کے ہیں, اور جب ہم اتارتے ہیں تو ناپ کے اتارتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. یہاں پہ وہی قدر ہے جو وہاں آیا, قدر معلوم, متعین مقدار سے ہم نازل کرتے ہیں, تو بے حساب کبھی نہیں. اگر کہیں بارش میں طوفان آیا تو سمجھ لو طوفان مقصود ہے, اللہ کے مشیت میں داخل ہے, اور اس تباہی کا فیصلہ کیا گیا. یہ تباہی خود بخود نہیں آ گئی, اچانک نہیں آ گئی, دفاتر نہیں آ گئی, بلکہ یہ مشیت الہی ہے. اور یہ مشیت الہی کیوں ہے, اس پر کئی روایتیں آ چکی ہیں. آپ کو شاید وہ روایتیں نہ پہنچی ہوں. جب بندے زکات نہیں دیتے تو ہم بارش کو روک لیتے ہیں. تم نے روک لیا غریبوں کا حق, تو ان کے طوفان تم کو بارش ملتی تھی, ہم نے روک لیا. کیا کریں گے آپ؟ تم نے ان کا حق ادا نہیں کیا, ہم نے طوفان بھیج دیا. تم سے کہا تھا کہ تم بے حیائی مت کرنا, تم نے بے حیائی کا ارتکاب کیا, ہم نے تعاون بھیج دیا, ایک بیماریاں بھیج دیا ہم نے. تم نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی تو ظالم حکمراں مسلط کر دیا, قانون نہیں مانتا ہوں. تو یہ روایت ہے, خمسوں میں خمسوں والی, یہاں لانا ضروری نہیں ہے. صرف اشارہ کیا میں نے کہ بعض اعمال کا نتیجہ, ہمارے بعض اعمال کا نتیجہ ہے. جب بندے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ڈنڈیاں مارتے ہیں, تو یہ اللہ کا وصول ہے کہ ہم تحت مسلط کر دیتے ہیں. قانون نہیں مانتے اللہ کا, ظالم حکمراں مسلط کر دیتے ہیں, یہ اللہ کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو بارش ہوتی ہے یہ بے قدر ہے, متعین ہے, ناپ تول کے ہے. ایک ایک قطرہ گنا ہوا گرتا, جس طرح ایک پتا گرا ہوا گن کے گرا جاتا ہے. کتنے پتے ہیں کائنات میں اور کتنے ذرے ہیں ریگستان میں, ان میں سے کوئی ذرہ بھی اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. جتنے دلوں میں خیالات آتے ہیں, ہر وسوسہ اللہ کے علم الہی محیط ہے. اس لیے اس قادر مطلق کو چھوڑ کر تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ یہ فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر, اسی اللہ نے اتارا آسمان سے پانی اندازے سے. فانشرنا به بلدۃ میتا, صرف پانی بسا کر چھوڑ نہیں دیا. پانی کی حیثیت دیکھو, پانی اور مٹی دونوں مل کے کیا کر سکتے تھے, لیکن ان دونوں کے خلط ملط ہونے سے, ان دونوں کے اتحاد سے, ان دونوں کے مرکب سے اللہ نے کیا پیدا کیا. فانشرنا به بلدۃ میتا, میتا تو اردو میں استعمال ہے مردے کو بولتے, اور بلدۃ بلدہ شہر کو بولتے. بلدہ اردو میں استعمال ہے, بلدیہ اسی سے بنا ہے, بلدۃ شہر, اور میتا مردہ شہر. اگر پانی نہ ہو تو شہر مردہ ہو جائے. تو مردہ شہر کو کیا کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اس کو تازہ کر دیا, زندہ کر دیا. فانشرنا به, اس سے ہم نے اس کو زندہ کر دیا, اس کو مردہ شہر. پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مردہ شہر کو زندہ کر سکے, پانی میں اتنی طاقت نہیں ہے, مگر ہم نے اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. پانی سے ہر ایک کی حیات رکھا, ہر ایک کی حیات پانی سے ہے, اس کی بقا بھی پانی سے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, سورہ انبیاء کی آیت ہے, ہر چیز کی حیات پانی سے.
تو ہم نے پانی کو ذریعہ بنایا تمہاری حیات کا، تمہارے شہر کے مردہ ہونے کے بعد اس کی بقا میں حیات ڈالنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں جو پانی برسا کر مردہ شہر کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تمہیں اس ذات سے کیا توقع نہیں ہے کہ وہ آب حیات برسا کر مردوں کو کھڑا کر دے گا؟ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ تم سے مراد تمہارے وہ لوگ جن کو تم دفن کر چکے ہو، اور تم بھی اس دن کی طرح دفن کیے جاؤ گے، اور جس دن اٹھایا جائے گا تم بھی انہی کے سب میں ہوگے جو آج زندہ ہو۔ کذالک، اسی طرح تخرجون، تم سب نکالے جاؤ گے اپنے اپنے قبروں سے۔ یہ مثال دیا اللہ نے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں، آسمان کا زمین کا خالق ہے، زمین کو بچھونا بنایا، راستے بنائے، پانی برسایا اندازے کے ساتھ، اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا، تو اتنا سب کر سکتا ہے وہ تم کو آب حیات برسا کر زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کذالک تخرجون، ایسا ہی تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑے۔ والذی خلق الازواج، ازواج کس کو بولتے ہیں؟ زوج کی جمع ہے ازواج، جوڑے۔ لوگ سمجھتے ہیں زوجہ بیوی کو بولتے ہیں اور زوج شوہر کو بولتے ہیں۔ یہ مذکر مؤنث کا فرق ہے کہ زوجہ میں ہے لگا دیا اور مرد میں وہ ہاں نکال دیا، زوج اور زوجہ۔ اصل معنی بیوی شوہر کے نہیں ہے، اصل معنی جوڑے کے ہیں۔ ہر چیز کا جوڑا، دو تابند یہ بھی جوڑا ہے، زوج بن جاتا۔ دو کرتے یہ بھی زوج ہے، جوڑا بن جاتا۔ دو روٹیاں زوج ہے، جوڑا بن جاتا۔ جوڑے کا نام زوج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اس اللہ نے بنایا ہے جوڑا ہر چیز کا۔ کبھی سوچا آپ نے سب کا جوڑا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں، توحید اسی کا نام۔ والذی خلق الازواج کلھا، تمام اقسام بنائی، اور جس نے تمہاری تمام اقسام کیا بنایا؟ جوڑا بنایا۔ وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے وہ چیز تم جس پر سواریاں کرتے ہو۔ دو قسمیں سواریوں کی بتائی گئی ہیں، ایک فلک کہا، ایک انعام کہا۔ فلک کے معنی کشتی، انعام کے معنی چوپائے۔ کشتی میں انسان کی محنت کا، عقل کا دخل ہے، لیکن چوپائے کی تعمیر میں، پیدائش میں کوئی دخل نہیں۔ تو دو قسم کی سواریاں ہیں، ایک اللہ نے پیدا کر دی، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں، اور ایک جو تم نے بنایا ہے اس میں تمہاری عقل کا دخل ہے، لیکن تمہاری عقل اللہ کی تخلیق ہے، یعنی ایک بالواسطہ ہے، ایک براہ راست ہے۔ تم دونوں پر سواریاں کرتے ہو۔ تو تین باتیں ہو گئی۔ نمبر ایک، یہ تمام اقسام بنائی اور اس کے جوڑے بنائے، اور تمہارے واسطے کشتیاں بنائے اور چوپائے بنائے، تم ان پر سواریاں کرتے ہو۔ سواریاں کرتے ہو، یہ سواریاں کرتے ہوئے کبھی تم سوچتے ہو کہ ہم کشتی پر سوار ہیں اور ایک کشتی پانی پر ہے، اور پانی سیال رقیق پتلا سا ہوتا ہے، ایک کنکر بھی ڈوب جاتا ہے، اتنی بڑی کشتی رکی ہوئی ہے۔ اس طرح سے تم اس کشتی پر چلتے ہوئے لمبا سفر کرتے ہو، سامان لے کر جاتے ہو، اگر یہ کشتی کے بغیر جاؤ تو کبھی نہ پہنچ سکو۔ کیا تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کیا یہ شکریہ ادا کرنے کا وقت نہیں ہے؟ تم جس گھوڑے پر، جس اونٹ پر سوار ہو، جس پر سواریاں کرتے ہو، اس پر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، قولی بھی اور قلبی بھی، زبان سے بھی کہنا اور دل سے بھی احساس رکھنا کہ میرے مالک نے میرے واسطے کیسا کیسا انتظام کیا۔ تستووا علی ظہورہ، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر مستوی ہو جاؤ۔ تستووا، استوا کے معنی درست ہونا، یعنی ٹھیک سے بیٹھ جانا۔ لتستووا، تاکہ تم ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاؤ، علی ظہورہ، جم کر اس کی پیٹھ پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو۔ جب بیٹھو، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ اسکوٹر ہو، چاہے کوئی بھی گاڑی ہو، جو بھی سواری ہے دو قسم میں ہوتی ہے، یا تو تم نے بنایا عقل سے، اور عقل اللہ کی دی ہوئی ہے، اور عقل اگر تمہاری اپنی تم مانتے ہو تو یہ لوہا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس میں جو اشیاء استعمال ہوئی ہیں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے تم ان تخلیق شدہ چیزوں پر سواریاں کرتے ہو، یا پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی براہ راست ہے۔ تو ان دونوں پر جب تم بیٹھتے ہو جم کر، تو زبان سے تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ استویتم علیہ، جب تم خوب اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ۔ دو لفظ ہے، ایک تو ہے لتستووا علی ظہورہ، اس کی پیٹھ پر بیٹھنا، اور ایک ہے اس پر تم جم جانا۔ وتقولوا، وہ کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ آیت ہے مگر بطور دعا کے سکھلایا اللہ نے کہ تم جب زبان سے ایسا کہو گے تو تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو گے۔ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں اور بھی چیزیں منقول ہیں انہی کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم پہلے پاؤں رکھ کر چڑھ جاؤ، سب سے پہلے تو بسم اللہ کہو، کیونکہ کوئی بھی کام کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ سے، سوائے ایک کام کے، اور وہ کون سا کام ہے جہاں بسم اللہ کافی نہیں ہے بلکہ اعوذ باللہ ضروری ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو اعوذ باللہ بھی کہنا ہے، بھیا کوئی بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ کافی ہے، تو پہلے آپ بسم اللہ کہیں، اور جب اچھی طرح سے بیٹھ جائیں تو الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے پر، ورنہ بعض دفعہ بیٹھنے سے پہلے گر جاتے۔ بسم اللہ کہہ کے شروع کرنا اور بیٹھ جانے کے بعد الحمدللہ کہنا، اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو کم سے کم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نعمت کا فرمائیں، اور جب پوری طرح بیٹھ جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ بعض لوگ دعاؤں میں غلطی کر دیتے ہیں، دعائیں صحیح پڑھنا چاہیے، دعائیں کیا ہر چیز صحیح پڑھنا چاہیے، کم سے کم دعائیں تو کم سے کم صحیح ہونا چاہیے تاکہ صحیح اس کا اثر ہو۔ زبان سے کہو سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی سخر لنا هذا، جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو هذا، اس کو، اب وہ اسکوٹر ہو تو اس کو، اور گھوڑا ہو تو اس کو، جو بھی آپ کے نیچے ہے، جو بھی سواری میسر ہے وہ هذا کا بنے گا۔ یہ هذا ہے اس میں اشارہ، اور جس پر بیٹھا ہے وہ بن گیا اس کا مشار الیہ، اس اسکوٹر کو، اس گاڑی کو، اس سواری کو، اس کشتی کو، اس جہاز کو، جو بھی بیٹھا تو هذا کا اشارہ سواری کی طرف جائے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، تابع کر دیا ہمارے لیے اس کو، قابو میں کر دیا، بس میں کر دیا ہمارے اس کو، جو طے کرو۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم تو نہیں تھے اس کو قابو میں کر سکنے والے۔ وما كنا له مقرنین، گاڑی فیل ہو گئی مکینک کو تلاش کرو، گھوڑے کی نال اکھڑ گئی نال ٹھوکنے والے کو تلاش کرو، پہیا پنچر ہو گیا بنانے والے کو، ہمارے پاس میں تو ہے نہیں،
آج بھی اتنا پھرنے کے بعد بھی کوئی خرابی ہوئی تو ڈھونڈتے پھرتے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی چوتھا، ایک ڈینٹنگ کرنے والا تو ایک پینٹنگ کرنے والا تلاش کرتے پھرتے. آج بھی ہم قابو میں نہیں رکھتے اس کو. ہم اس پر قابو کیا پا سکتے تھے؟ اللہ نے اتنی مخلوقات کو دماغ کے ساتھ ہمارے ماتحت کر دیا کہ وہ بنا کے پیش کریں اور ہم سواری کریں. تخلیق ہے اللہ کا انتظام ہے. وما كنا له مقرنين، ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. وإنا إلى ربنا، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لمنقلبون، پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی اگر کچھ حادثہ پیش آیا تو ہم جینے مرنے کو تیار ہیں، ہمیں بالآخر رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. اگر لکھا ہوگا سواری کے ساتھ آنا ہے تو سوار ہو کے آ جائیں گے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، اور اگر لکھا ہے کسی پانی کے جہاز میں تو وہاں بھی جائیں گے. تو یہ اشارہ ہے کہ ہم موت حیات ہر موقع پر ہمارا انجام اللہ کی طرف ہونے والا ہے، ہم کو پلٹ کے وہاں پر جانا ہے. تو یہ دعا منقول ہے، اس کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے تاکہ ہم حادثات سے بچیں. اور اگر حادثہ مقدر میں بھی ہے تو ہم اس دعا کی برکت سے اللہ کی طرف مومن شامل ہو، شاکر شامل ہو، اور اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کر کے آنے والے شامل بن جائیں. اس دعا کے ساتھ اور بھی حدیث میں الفاظ آئے ہیں. اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، یہ طویل دعا ہے. اللهم انت صاحب فی السفر، تو یہ بھی طویل دعا ہے. 2-3 دعائیں ہیں اس کے لیے آپ حسن حسین علامہ جزری کی اور مولانا اشرف تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مناجات مقبول، ان کا کثرت سے استعمال کریں. ان میں ہر قسم کی دعائیں. ہمارا جینا مرنا جب اللہ کے لیے ہے تو ہماری نشست و برخاست، ہمارا ہر کام دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں برکت ہوتی ہے. ہر کام، کون سا کام کریں اس پر کیا دعا پڑھیں. اگر مومن دعاؤں کا اہتمام کر لے تو اپنے ساتھ اللہ کی قوت کو محسوس کرے گا. اسی لیے دعاؤں کا کثرت سے اہتمام ابھی سے کرانا. بعد میں بچے یاد نہیں کریں گے، ابھی سے یاد کرانا ہے. جیسے دنیاوی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بعد یہ کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، کہاں نوکری کریں گے، جیسے اس کی فکر میں ہے، اسی فکر میں زیادہ رہیں کہ ہمارے بعد اللہ کے شاکر بندے کیسے بنیں گے. یہ بجائے کرنے کے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا بالکل الٹا کیا. کیا کیا دیکھیے، وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا، اور بنایا لوگوں نے اللہ کے لیے من عباده، اس کے بندوں میں سے جزءا، جز، کل اور جز اردو میں استعمال ہوتا ہے. کل کا مطلب جو کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. جیسے آپ کا ایک پنجہ ہے، اس میں 5 انگلیاں ہیں، ایک ایک انگلی اس پنجے کا جز کہلائے گی. انگوٹھا اس کا جز ہے، یہ سبابہ ہے کلمہ شہادت، یہ اس کا جز ہے، یہ وسطیٰ اس کا جز ہے، یہ خنصر اس کا جز ہے. ہر انگلی اس پنجے کا جز ہے، اس کو جز کہا جائے گا. اللہ کا جز بنایا ہے لوگوں نے. اللہ کا جز کا مطلب اللہ کا رشتہ بنایا. کہا اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی بیویاں، اللہ کے بیٹے، یہ جزء ہے. یہ مضمون سورہ انعام میں آ چکا ہے. وجعلوا له من عباده جزءا، بنایا ہے لوگوں نے اللہ کے لیے اسی کے بندوں میں سے جزءا، اس کی مخلوق میں سے. اور جز اور کل دونوں کا رشتہ معلوم ہے. یہ پنجہ کل ہے، انگلی جز ہے. اگر ایک جز نکل گیا تو کل ناقص ہو گیا. یہ ہے رشتہ. کوئی بھی کل اپنے جز کے بغیر ناقص ہوتا ہے. یہ پوری عمارت ہے، مسجد ہے آپ کے سامنے، دروازے، کھڑکیاں، چھتیں، یہ سب جز ہیں. ان سے ایک کل بنا ہے جس کا نام مسجد ہے. اگر دروازہ اس میں نہیں ہے تو ایک جز گیا ہے، لیکن یہ کل ناقص کہلائے گا، نکمہ کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کے جز بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس جز کا محتاج سمجھنا، کیونکہ ہر کل اپنے تکمیل میں اس جز کا محتاج ہوتا ہے. تو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اللہ کو صاحب اولاد کہتے ہیں، جو اللہ کی بیویاں تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اللہ کی تنقیص اور توہین کیا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے جز کی طرف عاجز اور محتاج سمجھا. اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ خدا کے ہونے کا انکار کر دیا. یہ شکر نہیں تھا، ناشکری تھی. یہ ہے کفران نعمت. اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا جلال ہے. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. تشبیہ دیا اللہ نے اس کو گالی سے. ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اپنی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے مجھے. اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. کذالک تخرجون ابھی آیا، کذالک تخرجون، ایسے ہی زندہ کیے جاؤ گے. اور یہ کہتا ہے مرنے کے بعد چھٹی ہے، مر گئے، گل گئے، کب گئے، سر گئے، چھٹی، اب کوئی نہیں اٹھنے والا ہے. یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے. میں کہتا ہوں میری بیوی نہیں، یہ کہتا ہے بیوی ہے. میں کہتا ہوں میرا بیٹا نہیں، یہ کہتے ہیں بیٹا ہے. یہودی عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو یہ بیٹا کہتے ہیں. اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور جنات کے سرداران کی جو بیویاں ہیں ان کو اللہ کی بیویاں کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کے کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. جتنے زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ خالق نے ان کو گویا پیدا کیا ہے. اس میں جزئیت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تخلیق کا رشتہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ناشکری ہے. وجعلوا له من عباده جزءا، بنایا ہے لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے بندوں میں سے جز. اس پر اللہ کیا فرماتے ہیں ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا، لکفور ناشکرا، اور مبین ابھی گزر چکا ہے، صریح اور بالکل واضح ناشکرا. اب یہ حساب آیا. لکفور کے معنی ناشکرا، اور لکفور اور لکنود دونوں ایک ہی معنی میں. لکنود سورہ عادیات میں آ چکا ہے، اور لکفور کئی دفعہ آ چکا ہے کہ یہ انسان ناشکرا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے ناشکری کا الزام دیا ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا جزئیت رشتہ رکھتا ہے. جزئیت رشتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کا وجود ممکن نہیں ہے بلکہ واجب ہے، واجب الوجود. اور جتنے مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کا وجود واجب الوجود نہیں ہے، اسی لیے اس کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. جزئی رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کل جز کا محتاج ہوتا ہے. محتاج ہونا اللہ کے ساتھ خلاف ہے. اور جو صفت کل میں ہوتی ہے اس کی جز میں وہ ہوتی ہے. باپ کا جو بھی خاصہ ہوتا ہے وہ بیٹے میں آتا ہے. اگر آم کا درخت لگا ہے تو آم کے خواص اس کے پھل میں پیدا ہوں گے. نیم کا جھاڑ ہے تو نیم کے خواص اس کے پھل میں پیدا ہوں گے. تو گویا جو اللہ کی قدرت، مشیت، اللہ کے خواص ہیں وہ اس کے جز میں پیدا ہوں گے. تو ایک معبود جا کر دو معبود ہونا لازم آئے گا، اور یہ لا الہ کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ کا کوئی جز نہیں. اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے جزئیت کلیت کا کوئی رشتہ نہیں. وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں. وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی مثال میں آپ ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں. اگر بندہ اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر بندہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. ان الانسان، بے شک انسان، یہاں کون سا انسان مراد ہے؟ وہ انسان جو اللہ کے جزئیت کا قائل ہے.
یہاں وہی مراد الف لام اس کے اندر موجود ہے. یہ ہر انسان نہیں بلکہ وہ انسان جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوں, یا عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوں, یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہوں, یا جنات کی بیویوں کو اللہ کی بیویاں کہتے ہوں, یہ ان کے لیے ہے. وہ ہے یہاں الانسان میں الف لام سے مراد. تمام انسان نہیں, بعض انسان جن کے عقیدے ہوں وہ کیا ہے, لغفور, ناشکرے ہیں, مبین, صریح ناشکری کر رہی ہے. یہاں تک ایک رکوع مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد نیا رکوع شروع ہوتا ہے, لیکن دلائل ابھی باقی ہیں, تفصیل چلی جائے گی, یہی انداز چلے گا ابھی. اگر فرض کرو اللہ کی مخلوق ہے تو تم نے کہا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور تمہارے لیے اگر بیٹیاں نہ ہوں بیٹے ہوں تو تمہارے منہ لٹک جاتے ہیں کہ ہم کو بیٹی آئی. تمہارے لیے بیٹی آئی تو تمہاری شان کم ہو گئی, اور تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں منظور کر لی تو اس کی شان میں کوتاہی نہیں پیدا ہوئی. یہ مضمون اگلے رکوع میں آ رہا ہے. اس لیے آپ حضرات اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی. دعا کر لیجیے.